موضوع الدرس أجر الدعوة إلى الله تعالى سبحانه سورة الشورى تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ثم قال أحمد حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن ربيعة قال دخل اللباس رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا لنخرج فنرى قريشا تحدث فإذا رأونا سكتوا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر عرق بين عينيه ثم قال صلى الله عليه وسلم والله لا يدخل قلب امرئ مسلم ایمان حتى يحبكم لله ولقرابته. اب مفسر رحمت اللہ علیہ الا المودۃ فی القربى پہ دلائل ذکر فرماتے ہوئے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ ایک روایت بیان فرمائی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے فقال اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لنخرج ہم جب باہر جاتے ہیں فنرا قریشا تحدث ہم دیکھتے ہیں کہ قریشی لوگ آپس میں کھڑے باتیں کر رہے ہیں فاذا رأونا سکتوا جب ہمیں دیکھتے ہیں تو چپ ہو جاتے ہیں بات بند کر دیتے ہیں. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک سخت ناراض ہوئے حتیٰ کہ آپ کے جبین مبارک پہ پیشانی مبارک پہ غصے سے پسینہ آیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا واللہ لا يدخل قلب امرئ مسلم ایمان. آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کسی مسلمان کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے اہل بیت اور آپ کے اقربا جو مومن ہیں ان سے محبت نہ کرے. وقال البخاری حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن واقد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أبي بكر هو الصديق رضي الله تعالى عنه قال اركبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارکبوا محمدا فی اہل بیتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور آپ کے اہل بیت کے بارے میں خیال رکھو خبردار. وفي الصحيح أن الصديق رضي الله تعالى عنه قال لعلي رضي الله تعالى عنه والله
لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی. حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی مجھے اللہ کی قسم ہے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی سے مجھے حضور کے رشتہ دار زیادہ عزیز ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، احترام کرنا، خیر کا سلوک کرنا مجھے زیادہ محبوب ہے. وقال عمر بن الخطاب للعباس رضی اللہ تعالی عنہما واللہ لاسلامک یوم اسلمت کان احب الی من اسلام الخطاب لو اسلم لأن اسلامک کان احب الی رسول اللہ من اسلام الخطاب. فحال الشیخین رضی اللہ عنہما هو الواجب على كل احد ان يكون كذلك. ولهذا كان افضل المؤمنین بعد النبیین والمرسلین رضی اللہ عنہما وعن سائر الصحابۃ اجمعین. اسی طرح حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کہنے لگے واللہ لاسلام کا یوم اسلم تھا، کہنے لگے عباس خدا کی قسم ہے جس دن تم اسلام لے آئے تمہارا اسلام لانا جو ہے مجھے اپنے اسلام لانے سے بھی زیادہ پیارا ہے، زیادہ محبوب ہے، کیونکہ تمہارے اسلام لانے سے حضور کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ تم حضور کے چچا ہو عباس ابن عبد المطلب. تو انہوں نے اتنی احترام، نے فرمایا مجھے اپنے اسلام سے بھی تیرے اسلام سے زیادہ خوشی ہوتی. اب مفسر فرماتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے کہ حضرت صدیق نے حضرت علی کی شان بیان کی، حضرت عمر نے حضرت عباس کی شان بیان کی. کیوں ایسا ہونا چاہیے؟ ایسی ہی محبت اور ایسی ہی محبت تھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان میں، چونکہ اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ نے فرمایا میرا محبوب تیرے ساتھی جو ہیں، تیرے صحابہ، تیرے پروانے، تیری محبت میں جو دیوانے ہیں، یہ کفار کے مقابلے پہ بڑے سخت ہیں، پہاڑوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آپس میں بڑے مہربان ہیں، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے والے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ بھی برحق، اہل بیت بھی برحق، لیکن عقیدہ اہل سنت والجماعت سمجھ لیں کہ حضور کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ شیخین ہیں، یعنی حضرت ابی بکر اور حضرت عمر. یاد رکھیں حضور کی فضیلت کے بعد سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں سب سے افضل، سب سے اولا جو ہیں وہ شیخین حضرت ابی بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما، اور اس کے بعد حضرت عثمان، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی حضور کے بعد ابی بکر اور عمر کی فضیلت کا قائل نہ ہو اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ سب سے افضل جو ہے وہ ابی بکر اور حضرت عمر ہیں. اسی لیے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے آ کر آپ سے سوال کیا. اس نے کہا کہ یا علی من اعلم فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا حضرت علی میرا سوال ہے حضور کے تمام صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اعلم فی اصحاب رسول اللہ ابی بکر، حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا علم والا حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت علی کیسے، یعنی حضرت ابو بکر آپ سے بھی بڑے عالم ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل. انہوں نے کہا محبت میں یا احترام میں کہہ رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، دلیل سے بات کر رہا ہوں کہ حضور پاک نے اپنی مرض الوفات میں جس بیماری میں رحمت دو عالم نے وفات فرمائی ہے، اس وفات میں آپ بار بار پوچھتے صلی الناس، ہوش آتی تو فرماتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو گھر والوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم فی انتظار کا، صحابہ آپ کی انتظار میں بیٹھے ہیں نماز کے لیے. پھر حضور پہ بے ہوشی ہو جاتی،
پھر ذرا ہوش آتا تو فرماتے حل صلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ صاحب گھر والوں نے کہا آپ کی انتظار میں ہیں۔ تیسری دفعہ آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ حضرت ابو بکر کو امر کرو میری طرف سے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے مدنی کی حدیث ہے فَلْيَأُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اس بندے کو امام بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو۔ تو حضور نے اپنے مصلی پہ جس کو کھڑا کیا وہ سب سے بڑا عالم ہے، اس لیے عالم الصحابۃ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب وہ بندہ چپ ہو گیا، اب اس نے سوچا کہ بھئی اب اور کیا سوال کروں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ من اشجع الناس فی اصحاب رسول اللہ، حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ کیونکہ بہادری میں تو حضرت علی کا بڑا نام تھا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بہادر اور بہت بڑے بطل۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے پوچھنے والے کیا پوچھتے ہو؟ اشجع الناس ابی بکر، سب سے زیادہ بہادر ابو بکر ہے۔ اس نے کہا حضرت وہ آپ سے بھی بہادر ہے؟ فرمایا ہاں مجھ سے بھی بہادر ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ محبت میں کہہ رہے ہیں؟ نہیں محبت کی بات نہیں، کہ ایک دن حضور پاک نے کعبے کے اندر سے تصویریں مٹانی تھی تو مجھے کہا کہ علی تم ایسے بیٹھ جاؤ اور میں تمہارے کندھے پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو کے مٹا ڈالوں۔ تو جب حضور نے قدم رکھا تو میں نے کہا قط یا رسول اللہ، میں نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو میں حضور کا بوجھ نہ اٹھا سکا تو بہادر تو ابو بکر ہے، اس نے کندھے پہ بٹھا کے غار ثور پہ چڑھ گیا۔ انہوں نے کہا اس سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے کہ جس نے حضور کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور غار ثور پہ چڑھ گیا۔ یعنی یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے۔ آج آپ جا کے غار ثور پہ دیکھیں کہ کتنی مشکل چڑھائی ہے۔ ابھی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ راستے ہیں نا، حضور کے زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھے۔ تو حضور کی یعنی نبوت کا بوجھ اپنے کندھے پہ رکھ کے اتنی اوپر کی چڑھائی پہ چڑھ جانا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھا، یہ تو پھر شجاعت کی انتہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے افضل بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ابی بکر و عمر ہیں، اور ان کے بعد پھر حضرت عثمان ہیں، ان کے بعد پھر حضرت علی۔ ہاں حضرت علی کو من وجہ فضیلت ہے، یاد رکھو، ایک ہوتی ہے فضیلت کلی، ایک ہوتی ہے فضیلت جزئی، یعنی جزئی طور پہ فضیلت۔ مثلا حضرت ایوب کا صبر معروف ہے، انا وجدناہ صابرا، ان کی بیوی کے بارے میں بھی آیا ہے، حضرت ایوب کے بارے میں بھی آیا نعم العبد۔ تو اب جو صبر میں تھا اس جزء میں حضرت ایوب کی شان سارے پیغمبروں سے زیادہ ہے، جمال میں حضرت یوسف زیادہ ہے، اللہ کے ہم کلام ہونے میں موسیٰ علیہ السلام زیادہ ہیں، ہواؤں کی تسخیر اور تفہیم اور علم میں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد زیادہ ہیں۔ لیکن جب مجموعی فضیلت کا محاسن کا مجموعہ دیکھیں گے تو حضرت محمد مصطفیٰ کہ اللہ نے جو شان پھر حضور کو دی ہے پھر کسی پیغمبر کو نہیں۔ امام الانبیاء والمرسلین، امام المتقین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ایسی صفتیں ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی جو کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں۔ کوئی نبی اس لقب سے ملقب نہیں ہوا کہ خاتم النبیین کہلایا۔ کسی پیغمبر کو، ویسے تو پیغمبر سارے شان والے ہیں، لیکن کسی پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں آیا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ کسی پیغمبر کے بارے میں یہ صفت نہیں آئی ہے کہ وہ اپنی امت پہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یہ ساری جب صفتوں کو جمع کریں گے تو پھر سب سے افضل محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے یاد رکھیں حضرت علی من وجہ افضل ہیں۔ کیوں؟ حضرت علی جو ہیں وہ ابن ابی طالب ہے۔ ابی طالب جو ہیں وہ میرے سرکار کا سگا چچا ہے، یعنی ابی طالب جو ہیں وہ تو حقیقی چچا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت علی ان کے بیٹے ہیں، تو لہذا وہ ابن عم رسول اللہ ہیں۔ نسب مل گیا، خاندان مل گیا، قرابت مل گئی، رشتہ داری مل گئی۔ تو یہ مقام حضرت ابو بکر کا تو نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کی رشتہ داری ہے، لیکن اسحار ہونے کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی لڑکی دی، حضور کے سسر بن گئے، حضور ان کے داماد بن گئے، لیکن وہ جو خاندانی اور خون کا رشتہ ہے وہ تو حضرت علی کے ساتھ ہے، وہ تو حضرت عباس کے ساتھ ہے، وہ تو حضرت ابو بکر کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ جزئی فضیلت ہے لیکن کلی فضیلت نہیں۔ کلی فضیلت جو ہے وہ حضرت ابو بکر کو حاصل ہے، اسی لیے حضور نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کو امام بنایا۔ اور اسی طرح کسی کے بارے میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ آپ نے فرمایا اگر دنیا میں میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اس کو نہیں بنایا، کیوں؟ میرا اللہ میرا خلیل۔ تو یہ مقام جو ہے یہ ماں سوائے ابو بکر کو نہیں ملا۔ اور پھر دونوں کا توازن دیکھو، حضرت علی پر محمد مصطفیٰ کا احسان ہے، بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر میرے پاک رسول عربی کا احسان ہے کہ حضرت علی جب بچے تھے حضور کی تربیت میں تھے، پھر حضرت علی جوان ہوئے، پھر حضرت علی کے ساتھ حضور نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہر مقام پہ معاونت کی، تو حضور کا علی پہ احسان ہے۔ لیکن ابو بکر کا یہ مقام ہے کہ ابو بکر کا محمد مدنی پہ احسان ہے، تو آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ مجھ پر دنیا میں جس نے بھی احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ دے دیا۔ کسی بندے نے احسان کیا، اب دیکھیں نا جی، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین حضور کا سب سے بڑا دشمن ہے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن حضور نے اس کی موت کے وقت اپنا کرتا مبارک بھیجا، اس کے بیٹے کو دیا کہ میرے کرتے میں باپ کو کفن دو۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا؟ حضور نہیں جانتے تھے، تو منافق ہے۔ یہ تو وہ منافق ہے جس نے بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی، لیکن حضور نے اپنا کرتا بھی دیا اور یہ بھی فرمایا کہ اگر اس کی موت ہو جائے تو مجھے خبر کرنا، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا کہ جس کو حضور اپنا قمیص مبارک دے دیں۔ لیکن اس دینے کی وجہ کیا تھی؟ اصل میں شاید بہت سارے لوگوں کو علم نہ ہو، اس کی وجہ تھی جنگ بدر میں جب قریش قید ہوئے، 70 قریشیوں کے سردار مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ ان قید ہونے والوں میں حضرت عباس بھی تھے۔ حضرت عباس ابھی اسلام نہیں لائے تھے، حضور کے چچا ہیں، اسلام نہیں لائے تھے، اور کافروں کی طرف سے جنگ لڑنے آئے تھے، قید ہو گئے، گرفتار ہو گئے۔ تو جنگ میں، لڑائی میں حضرت عباس کا کرتا جو تھا وہ پھٹ گیا، کرتا پھٹ گیا، اب قید بھی ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے قیدی ہے لیکن میرا چاچا تو ہے نا، ٹھیک ہے ہم سے جنگ لڑنے آیا ہے، قید ہو گیا، لیکن اس کا قمیض نہیں ہے، تو مجھے بڑا احساس ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کسی صحابی کو کہ دیکھو اس کو کسی کا قمیض آتا ہو تو کوئی قمیض ایک اس کو دے دو۔ سب صحابہ نے دیکھا تو کسی کا قمیض نہیں آتا تھا، کیوں؟ عباس تو سردار تھے نا، 6 فٹ لمبا قد،
صحابہ تو بیچارے غریب فقیر لوگ تھے جو آئے تھے جنگ لڑنے کے لیے، ان کا کرتا کیسے آئے؟ تو عبداللہ ابن ابی نے اپنا کرتا نکال کے دیا کہ یا رسول اللہ میرا قد اور عباس کا برابر ہے، میرا کرتا اس کو آ جائے گا۔ تو عبداللہ ابن ابی نے کرتا دیا اور حضور نے لے کے عباس کو دیا، عباس نے پہنا تو اس کو پورا آ گیا۔ حضور نہیں چاہتے تھے کہ اس کا مجھ پر احسان رہے قیامت میں، آپ نے دنیا میں کرتا دے کے احسان اتار دیا۔ یہ وجہ تھی کرتا دینے کی، عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور نے کیوں کرتا دیا۔ حضور پاک یہ چاہتے نہیں تھے کہ اس دشمنی اسلام کا میرے اوپر احسان رہے۔ یہ رئیس المنافقین ہے، لیکن اس نے میرے چاچا کو قمیص میرے کہنے پہ دیا تھا، تو لہذا حضور کے ذمے احسان ہے، اور احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ حضور نے کرتا دے دیا، اسی کرتے میں کفن دیا گیا، جنازے کی خبر دی گئی۔ یہ وہی جنازہ ہے نا جس پہ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا لا تصلی یا رسول اللہ، حضور اس بدبخت پہ نماز نہ پڑھو جنازے کی۔ یہ دشمن اسلام ہے، اس نے جنگ احد میں ہمیں شکست دلائی ہے کہ اپنی 450 کے جو جنگجو تھے ان کو واپس لے آیا۔ تو صحابہ کا مرال جو تھا وہ لازمی بات ہے گر جاتا ہے جب آپ کے ساتھی 450 چھوڑ دیں آپ کو۔ اس نے سیدہ عائشہ پہ تہمت کی ابتدا کی، اس نے صحابہ کو گالیاں دی کہ ہم نے صحابہ کو پالا ہے اور مدینے میں ٹھکانہ دیا ہے، اور اب یہ مہاجر آ کر ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ تو اتنا گندا کلمہ اس نے زبان سے نکالا تھا، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، کہ آدمی کو دہراتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا تو سمن کلبک یاکلک، کہنے لگا ہاں اپنے کتے کو زیادہ موٹا کرو تاکہ کبھی تمہیں بھی کھائے گا، یعنی صحابہ کو اس نے کتا کہا، نعوذ باللہ۔ یاد رکھو صحابہ کو گالی دے نہیں سکتا مسلمان، یا گالی کافر دے گا یا منافق دے گا، مسلمان کیسے گالی دے سکتا ہے صحابہ؟ تو اب جناب جب جنازہ آیا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ تو صلی علیہ، اس پہ آپ جنازہ نہ پڑھا۔ عمر ہٹو، میں نے جنازہ کہہ دیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم میں حیران ہوں کہ اس دن میرے اندر یہ جرت کیسے پیدا ہوئی، میں نے جا کے حضور کا قمیض پکڑ لیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ میرے اندر یہ جرت کہ میں اللہ کے نبی کا دامن پکڑ لوں، اور میں نے قمیض پکڑ کے کھینچا، حضور اس میں نماز نہ پڑھائے۔ حضور نے جھٹک دیا مجھے، ہٹ جاؤ۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں میں کیا کروں؟ اب صفیں بن گئی، حضور مسلح کھڑے ہو گئے، حضور نے نماز پڑھا دی۔ جب نماز شروع کی تو حضرت عمر پیچھے کھڑے، وہ بھی پڑھ رہے کہ مشورہ دینا الگ بات ہے لیکن حضور کے خلاف تو نہیں ہو سکتا نا۔ مشورہ تو دے سکتے ہیں کہ جناب یہ نہیں کیا کہ اچھا جی میں تو نہیں پڑھتا، ان کا نہیں، جب نبی پڑھ رہا ہے تو میں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے ہم بھی ساتھ ہیں۔ اب جناب یہ ہے کہ جب جنازے کی نماز ہو گئی، اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جب جنازہ ہو نا کسی کا، بس اللہ کی رحمتوں پہ آسرا کر کے پڑھ دیا کریں۔ اس وقت یہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے کہ یہ فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، گناہ گار، ایسا ہے مر گیا اللہ جانے، اللہ بخش دے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے تحقیق کریں کہ جناب یہ کیسا آدمی ہے، بھائی مر گیا اللہ کی طرف منتقل ہو گیا، اللہ سے دعا مانگو اللہ اس پہ رحمت کر دے، اللہ مغفرت کر دے۔ اب حضور نے جب جنازہ پڑھا لیا تو جبریل آ گیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا کے میرے مدنی سے کہہ دو کہ مجھے فیصلہ عمر کا منظور ہے، آئندہ خبردار کبھی نماز نہیں پڑھانی ان کی۔ یہ دشمن ہیں، کافر ہیں،
یہ ویسے عملی منافق نہیں، یہ تو عقیدے کے مخالف ہیں، عقیدے کے منافق ہیں کہ ایمان ظاہر کرتے ہیں لیکن کفر اندر ہے، ان پر کبھی نماز نہ پڑھے نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہوں۔ حضور نے بلایا، آپ نے فرمایا عمر فیصلہ تو تیرا اللہ نے منظور کر لیا۔ اس نے کہا حضور میری کیا جرت ہے، میرے اندر تو ایک تڑپ تھی نا کہ یہ آپ کا دشمن ہے اور آپ اس کے لیے دعا مانگیں گے۔ لیکن کبھی آپ نے اس پہ بھی غور کیا ہے کہ اگر اللہ جبریل کو 5 منٹ پہلے بھیج دیتے تو جبریل تھک جاتا؟ جی جنازہ پڑھنے سے پہلے جبریل آ جاتا کہ جنازہ نہ پڑھے تو حضور بھی نہ پڑھتے، لیکن جنازہ تو پڑھنے دیا، حکم بعد میں بھیجا۔ وجہ کیا تھی یاد رکھو، یہ شان محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا عمر میرے نبی نے کہہ دیا ہے کہ میں جنازہ پڑھوں گا، میرے نبی کی بات رہنے دو، آئندہ ہم روک دیں گے، ابھی ہم نہیں روکتے اپنے نبی۔ یہ شان محمد مصطفیٰ ہے، یہ عظمت محمد مصطفیٰ ہے، یہ مقام محمد مصطفیٰ ہے کہ میرے نبی کی زبان سے لفظ نکل گیا ہے، وہ مجھے پسند نہیں لیکن میں نبی کی زبان کو نہیں جھوٹا کر سکتا، اب پورا کرنے دو، اب پڑھنے دو، آئندہ ہم روک دیں گے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں بھی حضور کی عظمت سمجھنے کی توفیق دے۔ یہی رونا ہے جو ہم روتے ہیں، ساری زندگی رو رہے ہیں میرے بھائی۔ حضور کی عظمت کو سمجھنے والوں کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو میلاد کرتے ہیں اور جو بدعات کرتے ہیں اور جو قوالیاں اور جو نعت خوانی کی محفلیں سجاتے ہیں، یہ کوئی محبت نہیں، ان کو تو سیرت النبی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا۔ یہ تو حضور کی سیرت کے قریب سے بھی نہیں گزرے ہیں۔ آپ کے ملک میں ایک بڑا مولوی بڑا مشہور ہے، اللہ ہدایت دے، اگلے 2-4 دن پہلے میں نے اس کو پیغام بھیجا، میرا اور تو کوئی نہیں، وہ جناب سیرت کے جلسے میں جب تقریر کرے نا جی تو بال انگلش کٹے ہوئے ہوتے ہیں، سر ننگا ہوتا ہے، کبھی آگے چل رہا ہے، کبھی پیچھے آ رہا ہے، کبھی ڈرامہ کر رہے ہو کیا؟ ہم نے کہا تم شرم کرو، حضور پاک نے تو کبھی زندگی میں خطبہ نہیں پڑھایا بغیر پگڑی مبارک کے، تم حضور کی سیرت بیان کر رہے ہو اور سر ننگے کھڑے ہو۔ یہی ادب ہے تمہیں حضور سے، یہی محبت ہے؟ اور پھر خطبہ جو ہے، ساری زندگی میرے پاک نبی نے کبھی خطبہ نہیں پڑھایا، کبھی تقریر نہیں کی۔ اگر کوئی مائی کا لال ہے تو ایک حدیث مجھے دکھا دے کہ آپ نے کپڑے اتار دیے ہوں، سر سے ٹوپی اتار دی ہے یا پگڑی مبارک اتار دی۔ ایک نماز میرے مدنی پاک نے سر ننگا کر کے نہ پڑھی ہے نہ پڑھائی ہے۔ خدا کے لیے حدیثوں کو سمجھو، امت مصطفیٰ کو غلط راستوں پہ نہ ڈالو۔ کپڑا نہ ہو تو سر ننگا نماز پڑھنا جائز ہے، کپڑا نہ ہو تو کرتے کے بغیر بھی نماز جائز ہے۔ اب دیکھو ہم احرام میں نماز پڑھتے ہیں، چادر گر جائے، لیکن یہ کسی جگہ مسئلہ نہیں کہ اللہ نے کپڑا دیا ہو اتار کے نیچے پھینک دو اور سر ننگے نماز پڑھو گے جی ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو پگڑی کے ساتھ نماز پڑھنا سنت نہیں ہے۔ اور دماغوں میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ جو سنت مردہ ہو جائے، یعنی جس پہ عمل چھوڑ دیا جائے، وہ معنی مردہ ہو گئی، اس پہ عمل کرو تو 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن سنت مردہ ہونے کا معنی کیا ہے کہ سنت پہ عمل ختم ہو جائے اور بدعات پہ عمل شروع ہو جائے۔ لیکن اگر ایک سنت کے بجائے دوسری بھی سنت پہ عمل ہو رہا ہے تو سنت تو زندہ ہے، سنت مردہ کیسے ہو گئی؟ حضور پاک نے پگڑی سے نماز پڑھائی، وہ سنت زندہ ہے۔ اور پھر اللہ کا قرآن ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے حکم دیا جب نماز کے لیے آؤ تو پوری طرح اپنے لباس میں تیار ہو کے آؤ۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جس لباس میں تم کسی بڑی عدالت میں بادشاہ کے سامنے جاتے ہوئے شرماتے ہو، اللہ کے آگے آتے ہوئے بھی شرم کرو۔
سارے اتار کے ذرا جاؤ نا بادشاہ کو ملو، میں دیکھوں۔ تو یہ اللہ کا دربار ہے، اللہ کے دربار میں آ رہے ہو، تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو۔ تو اس لیے عقیدہ یاد رکھ لیں کہ حضور کے بعد افضل جو ہے مقام حضرت ابی بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان۔ ہاں جزئی فضیلت رشتے داری کے اعتبار سے حضرت علی افضل ہیں، بالکل کوئی شک نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ جیسے ہم صحابہ کے غلام، اسی طرح اہل بیت کے غلام ہیں۔ اچھا، جزئی فضیلت میں حضرت علی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ بی بی فاطمہ کے لیے حضرت ابو بکر نے بھی رشتہ مانگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی فاطمہ کا رشتہ حضرت ابو بکر نے بھی مانگا، حضرت عمر نے بھی مانگا، حضور خاموش ہو گئے۔ لیکن حضرت علی کو حضور نے خود بلا کے بی بی فاطمہ کا رشتہ دیا۔ تو یہ جزئی فضیلت ہے، ہمارا ایمان ہے، اس میں کیا شک ہے؟ اچھا، خدا کی شان دیکھیں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں بڑی تیار کی تھیں کہ ان پہ محنت کر کے، مزدوری کر کے، لکڑیاں لا کے پیسے اکٹھے کروں گا اور بی بی فاطمہ کی شادی میں خرچ کروں گا، اور حضرت حمزہ نے وہ ذبح کر دی اور گوشت کھلا دیا لوگوں۔ اب حضرت حمزہ کو کون چھیڑے جناب، وہ بھی تو چاچا ہے حضور کا۔ تو اب حضرت علی مسجد رسول میں بیٹھے ہیں اور بڑے اداس ہیں۔ فمر بہ عثمان، حضرت عثمان کا گزر ہوا۔ فقال یا علی، آپ نے فرمایا کہ علی کیا وجہ ہے؟ لم کنت حزینا، کیوں غمگین بیٹھے ہو اور پریشان ہو؟ اس نے کہا عثمان پریشان نہ ہوں تو کیا کروں، حضور نے مجھے رشتہ دینے کا فرما دیا ہے بی بی فاطمہ کا، اور شادی کے دن بھی قریب آ گیا، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ میں نے اونٹنی پالی تھی کہ لکڑیاں لاؤں گا، اور حضرت حمزہ نے ذبح کر دی، دوستوں کو کباب بنا کے، گوشت بنا کے کھلا دیا۔ تو حضرت عثمان نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا علی غم کیوں کرتے ہو، شادی علی کی ہوگی، دولت عثمان کی ہوگی، جتنا تمہیں ضرورت ہے وہ عثمان دے گا۔ اور شیخین پہ اعتراض کرنے والوں آنکھیں کھول کے سن لینا، حضرت علی کی شادی کے گواہ ابو بکر، عمر، عثمان ہیں۔ اگر وہ کافر ہیں تو پھر حضرت علی کا نکاح صحیح ہو گیا، پھر حسن حسین کی ولادت صحیح ہو گئی۔ خدا کا خوف کریں، زبان کھولتے ہوئے ڈرا کریں۔ وہ بھائی تھے، محبت تھی، پیار تھا ایک دوسرے سے۔ اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ رحماء بینہم، وہ تو مہربان تھے۔ دیکھیں نا، عمر کہتا ہے کہ عباس مجھے اپنے اسلام پہ اتنی خوشی نہیں جتنا تیرے اسلام پہ خوشی، حالانکہ عمر کے اسلام پہ فرشتے خوش ہوئے آسمانوں میں۔ محبت کی بات نے کہا عباس تیرے اسلام پہ حضور کو زیادہ خوشی ہوئی، چونکہ تم حضور کے چچا ہو۔ اور افسوس یہ ہے کہ وہ اسلام لائے فتح مکہ کے موقع پر، یعنی سابقون میں نہیں آئے، ورنہ تو حضور کے چچا ہیں اور اتنے بڑے بہادر ہیں۔ حضرت عباس، ابو سفیان بھی حضور کے چاچا ہیں۔ جنگ حنین میں جب بنو ثقیف نے تیروں کی باڑ پہ رکھ لیا صحابہ کو، صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن یہ 2 بندے ہیں جنہوں نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک بغلہ کے اس طرف کھڑا رہا اور ایک اس طرف کھڑا، حضور کے رکاب پکڑ کے کھڑے رہے، حضور کے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں ہٹے۔ آخر خون ہے نا، خون تو خون ہوتا ہے، رشتہ داری کے اثرات تو ہوتے ہیں نا۔ تو آج خون بھی سفید ہو گئے، جب ایمان نہیں رہا تو خون کی کیا قیمت ہے؟ آج تو باپ بیٹے کا قاتل ہے، بیٹا باپ کا قاتل ہے، خاوند بیوی کا قاتل ہے، بیوی خاوند کی قاتل ہے، بھائی بہن کا قاتل ہے، بہنیں بھائی کی قاتل ہے۔ آج تو نہ خون رہا نہ ایمان رہا۔ تو اس لیے یاد رکھو، صحابہ کی محبت بھی برحق
اہل بیت کی عظمت بھی برحق، لیکن کسی کے شان میں کمی نہ کریں۔ افضل جو ہے بعد الرسول ابی بکر، عمر، عثمان و علی ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ترتیب بھی آپ دیکھ لیں کہ بے عین ہی یہی ترتیب ہے۔ حضور ایک انصاری کے کنویں پہ بیٹھے ہیں، دروازہ کھٹکا، صحابی کی آپ اس نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر علی بابک، حضرت ابو بکر آئے، فرمایا اجازت دے دو۔ ابو بکر آگے بیٹھ گئے، اس کے بعد عمر آئے، اس کے بعد عثمان آئے۔ تو اللہ نے ترتیب بھی ایسی رکھی ہے جو بعد میں حضور کی خلافت میں بھی یہی ترتیب آئی ہے۔ اسی طرح ایک عورت نے حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں جو دین میں پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہم آ کر آپ سے مسئلہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن اگر وہ دور آ جائے، آپ پر وفات آ گئی، موت تو برحق ہے، سب پہ آنی ہے، فَإِذَا جِئْتُ لَمْ أَجِدْكَ، اگر میں مدینے میں کسی دین کے مسئلے کے لیے حاضر ہوں اور آپ فوت ہو گئے ہوں، آپ نے فرمایا فاتح ابی بکر، اگر میں نہ ہوں تو پھر ابو بکر سے پوچھ لینا۔ اچھا وہ عورت بھی بڑی کوئی سمجھدار تھی، وہ تو مسئلہ کوئی وہ تو سمجھ، انہوں نے کہا اچھا حضور اگر ابو بکر بھی نہ ہو، آپ نے فرمایا فاتح عمر، پھر عمر سے پوچھ لینا۔ انہوں نے کہا حضور یہ بھی تو ہو سکتا ہے عمر بھی فوت ہو جائے، پھر میں کیا، فرمایا فاتح عثمان، پھر عثمان سے پوچھ لینا۔ تو اب ترتیب وہی حضور بتا رہے ہیں۔ اچھا بی بی نے کہا حضور اگر حضرت عثمان بھی، حضور جوش میں آ گئے، حضور ناراض ہو گئے، کیا تم نے امتحان بنا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا بطن اللفظ خیر من ظہرها، اگر عثمان بھی نہ ہو تو پھر تم مر جانا، وہ زیادہ بہتر ہے زمین پہ زندہ رہنے سے۔ اشارہ کیا تھا؟ اشارہ تھا اس طرف کہ جب میرا عثمان شہید ہوگا تو فتنے بھڑک اٹھیں گے، پھر فتنوں سے بچنے کے لیے تو بہتر ہے کہ بندہ ایمان پہ مر جائے۔ اور حضرت عثمان ایک دروازہ تھے جس نے فتنے کو روکا ہوا تھا، جس دن وہ دروازہ ٹوٹا پورے عالم میں فتنے کھڑے۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ، اسی لیے یہ لوگ جو تھے حال شیخین رضی اللہ عنہما، هو الواجب على كل احد ان يكون كذلك، شیخین سے محبت، شیخین کا عظمت، شیخین کی شان۔ وَلِهَذَا كَانَ أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ رضی اللہ عنہما وعن سائر الصحابة اجمعین۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جتنے پیغمبر، اللہ کے جتنے نبی، اللہ کے جتنے رسول گزرے ہیں، ان سب کے بعد اگر افضل ہے تو ابی بکر و عمر ہے، اور تمام صحابہ سے بھی افضل جو ہے وہ ابی بکر و عمر ہیں۔ تو یاد رکھیں افضل جو ہے خلفاء ہیں، خلفاء کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں جن کو حضور نے زندگی میں جنت کی بشارت دی ہے، اور اس کے بعد اصحاب بدر ہیں، اس کے بعد اصحاب حدیبیہ، اصحاب احد ہیں، اور اس کے بعد پھر آمد الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ صحابی کا اتنا بڑا شان ہے کہ اگر ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے کرو تو ایک صحابی کے قدم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ لأنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جو مقام صحبت ملا ہے، حضور کی جو زیارت کا مقام ملا ہے، حضور کے جو ہاتھ آنے پہ مقام ملا ہے، وہ کسی کو نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے جب حضرت عبداللہ ابن المبارک سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا آپ ہمیں یہ بتائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی شان زیادہ ہے رحمت اللہ علیہ؟ اب حضرت معاویہ صحابہ کے آخری صف میں ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز تابعین کی اول صف میں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہی حقا، آپ نے فرمایا سوال پوچھنے والے تجھ پہ ہلاکت ہو، کیا پوچھ رہے ہو؟ حضرت معاویہ نے جس گھوڑے پہ سوار ہو کر حضور کے زمانے میں حضور کی معیت میں جہاد کیا ہے، اور گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑی ہے، گھوڑے کی ناک میں میل بن گئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز تو اس میل کے برابر بھی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو حضور کا صحابی ہے،
وہ تو جلیل القدر صحابی ہے اور کاتب الوحی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر حضور سے رشتہ بھی ہے کہ اس کی بہن جو ہے بی بی ام حبیبہ جو ہے وہ بیوی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور کے چچا ابو سفیان کا وہ بیٹا ہے، اور حضور کا کاتب الوحی ہے، اور وہ اتنا بڑا آدمی ہے جس کے لیے حضور نے دعا کی تھی اللہم اہدہ فاہد بہ، یا اللہ میرے معاویہ کو ہدایت والا بنا اور اس کے ذریعے پورے عالم میں ہدایت پھیلا دے۔ تو آپ نے فرمایا کیا مقابلہ کرتے ہو، وہ تو حضور کا صحابی ہے، عمر بن عبدالعزیز کا لاکھ شان زیادہ، لیکن صحابی تو نہیں ہے نا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے عقیدے ٹھیک رکھیں، صحابہ برحق، اہل بیت برحق، جزوی فضیلت اہل بیت کو ہے، کلی فضیلت جو ہے وہ صحابہ کو ہے، اور تمام صحابہ سے افضل جو ہے وہ خلفاء راشدین ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بھئی اب اتنے لمبے لمبے سوال دیکھو تو میں بس یہی ایک آدمی کا پڑھتا رہوں نا۔ آپ ہر تیسرے دن جو ہے عمرے کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کرتے ہیں، نفلی عبادت ہے، جتنے بھی عمرے کرو 2000 بھی کرو تو منع نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرو۔ انگوٹھی پہننا ہاتھ میں چاندی کی جائز ہے، اگر یہ بازو پہ جو لکھواتے ہیں یہ بالکل حرام ہے، نہیں لکھنا چاہیے۔ بہرحال ہم مجبور ہیں چونکہ وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، توبہ کریں، استغفار کریں۔ جسم پاک ہو جاتا ہے۔ داڑھی چھوٹی جو رکھتے ہیں وہ فیشن ہے، وہ سنت رسول نہیں، وہ اپنے آپ کو ایک زینت کے لیے رکھتے ہیں، جس کو جو خوبصورت لگے اسے رکھ لی، کسی کو چھوٹی، کسی کو بڑی، کسی کو درمیانی۔ سنت مصطفیٰ یہ ہے کہ ایک مشت کم از کم ہو۔ طواف کے دوران میں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے نا کہ ایک کے لیے 4 حلال ہیں۔ اب آپ کو نظر آ رہی ہے نا کہ زیادہ ہے، تو اللہ کے حکم میں کوئی حکمت ہے نا۔ باقی نظر نیچے رکھو، زیادہ ہوں یا تھوڑی ہوں، تم عورتیں دیکھنے آئے ہو، طواف کرنے آئے ہو۔ ایک آدمی نے کہا ہے کہ محمد کے نام پر آدم نے انگوٹھے چومے تھے، تو تم نے کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے، آدم کا پڑھا ہے؟ آدم کی شریعت پہ عمل کرو گے، وہاں تو بہن بھائی کا بھی نکاح جائز تھا، کرو گے بہن کا اپنے بھائی سے نکاح؟ تو صرف انگوٹھے والی شریعت تمہیں یاد رہ گئی ہے؟ بالکل جھوٹ ہے، من گھڑت ہے۔ آدم نبی ہے، اس نے کبھی انگوٹھے نہیں چومے۔ میں نے احرام کراچی سے باندھا تھا، میرے احرام کے کپڑے پہ کھٹمل تھا، مار دیا۔ اچھا کیا، تو کھٹمل مارنا چاہیے، کیا اس کو پکڑ کے حفاظت کرتے؟ ہر موذی کا مارنا جو ہے احرام میں جائز ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ موذی چیز کو بھی نہ مارو؟ اگر عورت کے ایام حیض میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں اس کی قضا نہیں ہے، لیکن اگر روزے رمضان کے چھوٹیں گے تو قضا کریں گی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے نا، کیونکہ ہر مہینے میں 8 دن مثلا حیض ہے، تو اس میں تو 40 نمازیں لوٹانی ہوں گی نا۔ رمضان تو سال میں ایک دفعہ آئے گا، 6-7 روزے خراب ہوں گے تو قضا ہو سکتے ہیں۔ تبلیغ میں جانا فرض ہے، بالکل فرض ہے۔ حضور کا حکم ہے کہ بلغوا انی ولو آیۃ، ایک مسئلہ بھی تمہیں آتا ہے تو لوگوں کو سکھاؤ۔ خانہ کعبہ میں امام کی آواز کی ہم تقلید کریں گے یا مکبر امام کی؟ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں، مکبر کے پیچھے تھوڑی پڑھیں۔ وہ تو احتیاط ہوتی ہے کہ خدا نہ کرے امام کی آواز نہ پہنچے تو چلو مکبر کی پہنچ جائے، یا امام کا سپیکر خراب ہو جائے تو چلو مکبر والا سپیکر کام کر جائے گا۔
ورنہ جو اتباع اور تقلید ہے وہ تو امام کی ہے. ہاں حجر اسود کے مقام پہ لوگ لڑتے ہیں، نہ لڑا کرو، یہ تمہارے بس میں ہے. خانہ کعبہ میں جو فوٹو کھینچتے ہیں بالکل حرام ہے. جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور زور زور سے کلمہ شریف پڑھنا بالکل بدعت ہے. اور یہ دعا وہی لوگ مانگتے ہیں جن کو محمد مصطفیٰ کی دعا پہ ایمان نہیں ہے. نہیں، آپ جنازے میں یہ دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ دعا ہے یا گالیاں دے رہے ہو؟ تو یہ دعا ہے جو نبی نے مانگی ہے، تمہیں اس پہ اعتبار نہیں، ہمیں ملا کی دعا پر کوئی اعتبار نہیں. خالص بدعت ہے. یہ دعا ہے جو سنت ہے. کہتے جی کہ میں نے ایک ہفتہ جو ہے مزید بڑھانا چاہتا ہوں، ٹکٹ آگے کرنے کے لیے وہ جو ہے رشوت مانگتے ہیں. رشوت دینا بالکل حرام ہے، یاد رکھو. آپ بالکل رشوت نہ دیں. اور یہاں جو پی آئی اے کا مینیجر ہے اس کو میرے نام جا کے کہیں، وہ بغیر پیسوں کے کر دے گا آپ کو. وہ شریف آدمی ہے، کسی اور نے مانگا ہوگا. کہتے جی کہ اگر دم پڑ جائے، جو ہم نے بکری ذبح کی ہے، جو ہمارے ساتھ ساتھی آئے ہوئے ہیں ان کو کھلا دے. نہیں، فریج میں رکھ لو، خود کھایا کرو. بھائی عقل ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اس میں قید ہے فقراء مکہ تھا، مکے کے فقیروں کو کھلاؤ. یہ تو حاجی ہیں، پیسے لے کے آئے ہیں، غنی ہیں ماشاءاللہ، 2,000 کا انشاءاللہ ٹی وی خریدیں گے، 10,000 کا موبائل خریدیں گے، ان کو دم کھلاؤ گے. اگر ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے عمرے کا نیت کیا لیکن بیمار ہو گیا، عمرہ نہیں کر سکا، احرام کھل گیا، کوئی نہیں، جب ٹھیک ہو جائے پھر مدینے جا کے عمرہ کر لے، کوئی دم نہیں، ورنہ دم دینی پڑے گی. اس کو کہتے ہیں دم احسار، کہ جب عمرے سے کوئی مانے تمہیں روک دے. دشمن نے روک دیا، جیسے حضور محمد مصطفیٰ کو مکے والوں نے روک دیا تو آپ کو احرام کھولنا پڑا. یا آپ کو بیماری روک دے تو پھر ان احصرتم، اگر روک دیے جاؤ تو ایک بکری دم دینی ہوتی ہے. جو مسلمان بھی فوت ہو گئے اللہ سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. تفسیر عثمانی آج کل ہمیں نہیں ملتی ہے، وہ پہلے چھاپی گئی، تقسیم ہوئی، اب ایک دوسری تفسیر ہو رہی ہے. کیونکہ یہ ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ ساری زندگی ایک ہی تفسیر چھاپی جائے. کہتے جی کہ باپ کے پاس پیسہ ہے لیکن اولاد بڑی تنگ ہے، وہ اولاد کو نہیں دیتا، تو اولاد کی شرافت کا تقاضا یہی ہوگا نا. جب تم نے اپنے والد کو اتنا ماشاءاللہ خوش کیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں بھوکا مرتا دیکھتا ہے، مدد نہیں کرتا، تو تمہارے اندر کمی ہے، باپ کے اندر کیا کمی ہے؟ اس کو راضی کرو. دل سے راضی نہیں کر دو، پیسوں کے لیے منت شنت کرو. اگر کوئی آدمی زندہ ہے اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو عمرہ نصیب کرے. ایک آدمی نے احرام مدینے سے باندھا، عمرہ کیا، صفا مروہ دوڑا، حلق نہیں کرائی، احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے، رات کو 11 بجے حلق کرایا. اگر کپڑے پہنے 8 گھنٹے گزر گئے، دم پڑ گئی. اگر 2 گھنٹے 1 گھنٹہ گزرا ہے تو کوئی نہیں، پھر کوئی دم نہیں. لیکن عصر کو جب فارغ ہو گیا تو رات کے 11 بجے تک تو 8 گھنٹے گزر گئے نا، لہذا دم ادا کرے. یار سوال کوئی مختصر بھی لکھا کرو نا.
کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی نہ عمر ابن عبدالعزیز کو حضرت، یہ سارا من گھڑت قصہ ہے، کوئی واقعہ ہی نہیں ہے ایسا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز تابعی ہے، صحابہ کا تو دور ہی گزر گیا، تو کب حضرت رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ جو صحابہ تھے وہ تو مدینے میں تھے، مکے میں تو تھے ہی نہیں صحابہ. ہجرت کے بعد پھر مکے میں تو کوئی صحابی نہیں رہا. آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ عمر بن عزیز مکے میں نماز پڑھاتے تھے، حضرت انس پیچھے پڑھتے تھے، وہ نماز میں غلطیاں کرتے؟ خدا کا خوف کرو. عمر بن عبدالعزیز اپنے وقت کا مجتہد تھا اور بہت بڑا عالم تھا اور بہت بڑا متقی تھا، جس کو ثانی عمر کا خطاب ملا ہے. اگر امام جب جنازہ پڑھاتے ہیں، امام سے پہلے جو لوگ سلام پھیر دیتے ہیں ان کی نماز ہی نہ ہوئی. جو آدمی امام سے سبقت کر جائے، یعنی امام رکوع میں نہیں گیا پہلے چلا جائے، سجود میں نہیں گیا پہلے چلا جائے، یا اس نے سر نہیں اٹھایا پہلے اٹھا لے، نماز ختم. کہتے جی کہ ٹیلی فون بند رکھنے کی لوگوں سے درخواست کی جائے. میرا بھائی یہ درخواست ان پہ کیا اثر کرے گی؟ جن کو اللہ کے کعبے کا حیا نہیں، مولوی مکی کی درخواست پہ عمل کریں گے؟ یعنی جس بندے کو خدا کے گھر کا بھی حیا نہیں، محمد کے روضے کا بھی حیا نہیں، وہ مولوی مکی کی تقریر پہ عمل کرے گا؟ اس کو گانا سننا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے کہ میرے پاس موبائل ہے. بہرحال اگر آپ نے پہلے عمرہ کیا تھا، سر پہ اس طرح پھروا دیا، پھر عمرہ کیا تو پھر ٹک لگائے. کس بات کو ٹک لگائے؟ سارے سر پہ اس طرح پھرانا ضروری ہے، بال ہوں یا نہ ہوں. اللہ کو تیرے بالوں کی ضرورت نہیں ہے. تعمیل حکم ہے کہ میرے حکم پہ گردن جھکا دی. بہرحال اگر عمرہ کرنے کے بعد ہوٹل میں آئے، کپڑا پہنا، یاد آ گیا، سر مڈا لیا، کوئی جرمانہ نہیں. کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر اکیلے طواف کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. یہ تو نہیں کہ محرم پکڑ کے رکھے ہر وقت. اگر ایک آدمی نے ایک طواف کر لیا، 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، دوسرا طواف شروع کر دیا، کوئی حرج نہیں، بعد میں پڑھ لے 2 کر کے. ہر طواف جو ہے 7 چکروں کے بغیر نہیں ہوتا، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو. بہرحال اگر مسواک کر کے نماز پڑھے ثواب بڑھ جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. جو اللہ کے نبی کو حاضر ناظر مانتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. غار ہرا میں نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی کیا پڑھ لیا تو مسئلہ بھی نہیں، لیکن حکم نہیں کہ جا کے پڑھو. دو جوڑے میرے چپل گم ہو گئے ہیں، میں بار بار بھی نہیں خرید سکتا، تو جو باہر کوڑا کرکٹ میں پھینک دیں وہ پہن لو، لیکن آئندہ ان کو تھیلی میں لپیٹ کے ساتھ رکھو. کپڑے آپ نے پہن لیے، بعد میں سر مڈایا، اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بعد کوئی حرج نہیں. 8 گھنٹے گزر گئے یا ایک پہر پورا گزر گیا، دم پڑ گئی، رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے، حضور پاک نے ہاتھ لگایا ہے. مدینے میں 40 نمازیں پڑھنا واجب نہیں ہے، پڑھو تو افضل ہے. کوئی نہ پڑھ سکے کوئی بات نہیں،
اگر کوئی آدمی اعتکاف میں ہے، کھانا لانے والا کوئی نہیں، تو مجبوراً باہر جا کے کھا سکتا ہے۔ جہاں مسجد الحرام میں بچے بچی مرد عورت کے جنازے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ دعا سب کے لیے ہے نا، صغیرنا کبیرنا ذکرنا انثانا، سب کے لیے ہو گئی۔ یہاں پر مکروہ اوقات میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ طواف کے 2 رکعت نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے، اگر فجر کو طواف کیا ہے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھے، لیکن حنابلہ رحمہ اللہ کے نزدیک حرم کے اندر گنجائش ہے کہ پڑھ لے۔ میں نے عمرے کے بغیر ویسے طواف کیا، نفلی طواف میں نامہ استلام نہیں ہوتا۔ اگر غسل جنابت سے پہلے استنجا کر لیا لیکن وضو نہیں کیا تو پہلے غسل کیسے ہوگا؟ ہاتھ دھو گے، اس کے بعد کلی کرو گے، غرغرہ کرو گے، منہ دھو، تبھی تو غسل ہوگا نا۔ تو اگر وضو کی نیت نہیں تھی تو غسل کے بعد دوبارہ وضو کریں۔ انا مدینۃ العلم کوئی کبھی حدیث نہیں ہے۔ لڑکی نے جو کچھ کیا، بہتر بات یہ ہے کہ یہ پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، بہرحال بہتر یہ ہے کہ اس کو معاف کر دو، کیونکہ ناراض رہنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اب تو نکاح بھی اس کا ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسی غلطیاں معاف کر دیں۔ اور باقی ائمہ کے نزدیک تو اگر والدین راضی نہ ہوں نکاح ہوتا ہی نہیں، لا نکاح الا بولی۔ حضرت علی مانا ہے کہ مکے میں پیدا ہوئے، یہ معنی نہیں ہوتا کہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، سارا مکہ جو ہے کعبہ ہے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی قربانی کا جانور کعبے میں ذبح کرو۔ تم مینا میں کرتے ہو کہ کعبے میں کرتے ہو؟ لوگوں نے بنا رکھا ہے، یعنی تمہارے ہاں جب بچہ پیدا ہونے کا وقت ہے تمہاری عورتیں مسجد چلی جاتی ہیں؟ نہیں، کیا خیال ہے؟ تو حضرت علی کی والدہ یعنی نعوذ باللہ اتنی کم عقل تھی؟ مانا ہے کہ وہ اللہ کے حرم میں، سارا مکے کا نام مکہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے، حرم بھی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ کفر کو ذلت آمیز شکست دوچار فرما دے، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ ہماری زندگی حضور کی غلامی میں گزار دے، یا اللہ حضور کی سنت پہ زندگی عطا فرما، یا اللہ اسلام کے کلمہ شہادت پہ موت عطا فرما، یا اللہ مرنے کے بعد جنت الفردوس نصیب فرما۔